مرحوم سائن محمد سلیمان درس و تدریس سے وابستہ ایسی شخصیت تھے جن کا نام آج بھی ہر طبقہ فکر کے لوگ بڑی احترام سے لیتے ہیں۔ اچھا تھا کلاس میں بالکل صحیح تھا، ٹھیک کے ساتھ اس وقت صحیح طریقہ اختیار کرا، ایسی کوئی بات نہیں میں نے میرا بہترین انسان تھا اور اپنی ڈیوٹی کے دوران اس نے کافی کام کیا بہت اچھا، اور اس کو کلاس میں تو بہت صحیح تھا، لڑکوں کے ساتھ ٹھیکیوں کے ساتھ نہایت انتہائی بہترین سب تھا، بالکل صحیح تھا۔ ماسٹر محمد سلیمان کی پیدائش 1924 میں ایک متوسط خاندان عبدالشکور کے گھر ہوئی۔ بچپن سے محمد سلیمان کو پڑھائی کا شوق تھا۔ الحمدللہ میں ان کو ٹھیک سے اگر جاننے لگا ہوں تو وہ سن 1974 جب میری جو ہے میرا اپائنٹمنٹ ان کے اسکول میں ہوا، اور یہ اپائنٹمنٹ بھی ان کی ہی سفارش سے میرا ہوا تھا، تو سن 74 سے میں ان کو اس لحاظ سے جانتا ہوں، ورنہ شروع میں میرے والد صاحب نے مجھے پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل کیا تھا اس وقت، لیکن یہ کہ میرے پاس اس وقت اس کو جو ہے پہچاننے کا کوئی خاص وہ نہیں تھا، کیونکہ میں چھوٹا تھا بہت، اس لیے جو ہے وہ میں اس کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن یہ کہ مجھے احساس ہے کہ سائن سلیمان اس وقت بھی تھا، ٹیچر تھا وہاں پر۔ اچھا بندہ تھا، اس کے خلاف ایسے کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاؤں، نہ کبھی میں نے اس کو دیر آتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی میں نے ایسی بات سواری کل سلیمانی تھا، اور بھی تھے ماسٹر لال ماں بولتانے سے آتا تھا، ایک تھا دوست محمد وہ بھی آتا تھا، دوسرا ایک حکیم تھا وہ بھی ٹھیک ہے، تو سالمان اس ٹائم پہ زیادہ تر جام کوٹ کے تھے اور بلو کوٹ کے تھے، بولتانے کیونکہ وہ سائن سلیمان تھا ہمارا، اس نے کام کیا تھا جام کوٹ میں، شور ہوتا غلام قادر شور، سائن موسیٰ، ان میں کام کرتا، ارے وہاں کے ٹیچر کو نوکری کے لیے بلاتے تھے کہ بندہ لے کے ماسٹر سال میں ایک بندہ لے کے، اور میں کون دفتر میں گیا تھا معاملہ سر ٹیچر کچھ نہ مطلب ٹیچر تم کا یہ وہ کہاں سے رہتے غور سے لوگوں یہ کہ معاملہ بولے بلا دیتے اسی ٹائم پہ، انہوں نے موبائل نہ بچ کو بولے کہ جاؤ اس کو لے کے جاؤ، اسی ٹائم پہ آڈر بلا۔ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، چہرے پر ہر وقت ہلکی سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ سر سلیمان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ یہ ہے کہ سر پاکستان بننے سے پہلے ٹیچر تھے، اور اس پورے علاقے میں سائن سلیمان جیسا کوئی ایسا ٹیچر نہیں تھا، اور سب لوگ اس کی جو ہے عزت اور قدر و منزلت کرتے تھے۔ اچھا میرے اندر ایک خامی تھی، میں ڈیوٹی اپنی تو بہت بہترین طریقے سے ادا کرتا تھا، پھر شام کی شفٹ میں بچوں کو نماز بھی سکھایا کرتا تھا، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے نا خرابی میرے اندر تھی کہ میں ٹائم سے لازماً 10-15 منٹ لیٹ پہنچتا تھا۔ 2-4 مرتبہ سائیں سلیمان نے مجھے توجہ دلائی، لیکن بیکار، دیکھا کہ یہ اب ایسے ہی چلے، لیکن یہ کہ پھر میں کلاس میں گھستا تھا، باہر نہیں نکلتا تھا ہوا کھانے کے لیے کہ میں دیکھوں باہر کیا ہو رہا ہے، نہیں، پھر بچوں میں مصروف ہی رہتا تھا۔ سائن محمد سلیمان کی انداز تدریس ایسا متاثر کن تھا کہ شاگرد ان کی درس و تدریس میں ایسا محو ہوتے تھے کہ ہر شاگرد کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ سر محمد سلیمان کی دلفریب تلفظ اور انداز پڑھائی کے سائے میں جھولتے رہیں۔ درس کے ساتھ ساتھ نصیحتوں میں تخیل کی ایک غیر معمولی چمک شامل تھی۔ کہ جب تک استاد کو صحیح نہیں ہوگا تو بچوں کو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، دیکھو بچے ہم کو دیکھتے نقل کرتے ہیں، ابھی ہمارا اگر ایک استاد ادھر کوئی گٹ کا ہے نام لینا بھی بات صحیح نہیں ہے، خود کام بھی کرتا ہے، لیکن ان کے سامنے تم غلط بات جوا کرو یا کوئی اور غلط کام کرو تو وہ اس کو نقل کرے گا نہیں، لیکن استاد کر یہ آج کل بہت ہمارے یہی بالکل پہلے کے دور میں استاد کی ریسپیکٹ ہوتی تھی، ان کے برابر میں کوئی بیٹھتا بھی نہیں تھا۔ بالکل آج کل تو ایک ہی جگہ پہ تاش کھیل رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، بالکل تب اس کا ادب کا احترام کوئی نہیں، ہمارا اللہ کا شکر آج جس بچے نے ہم سے پڑھا نہیں آج بھی ہم کو دیکھتے ہو۔ بحیثیت ایک ٹیچر ان کا شاگرد تھا، ورنہ میں ان کے بھائی چھوٹے بھائی ماسٹر عبدالرحیم کا شاگرد رہا ہوں باقاعدہ، جو انہوں نے 4تھی کلاس میں ہم کو پڑھایا تھا۔
حالانکہ میں اتنا پڑھا لکھا لگتا نہیں تھا، مجھے پڑھنا تو آتا تھا، لکھنا بہت کم آتا تھا، کیونکہ میں بہت ڈسکنیکٹ رہا تھا پڑھائی سے۔ تو سر سے میں نے کہا کہ سر آپ ایسا کریں کہ مجھے بچوں کو کس طرح سے پڑھاتے ہیں آپ مجھے وہ سکھا دیجئے، کیونکہ میں بالکل دوسرے ایک ماحول سے آیا ہوں۔ اس وقت میں فیکٹریوں وغیرہ میں مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ تو سر نے باقاعدہ مجھے 2 3 4 دن تک کلاس میں بٹھایا، دوسری کلاس میں، پہلی سے دوسری کلاس میں۔ بشیر بلوچ بھی میرا خیال میں وہ ہماری کلاس میں ہوتے تھے شاید، اور یہ ماسٹر امان اللہ، یہ بھی اس وقت چھوٹے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو مجھے لکھنا اور پڑھنا دونوں باقاعدہ سر کے ساتھ، الف سین زیر اس کاف واو شکولا زبلا اسکولا، اس طرح سے وہ لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے۔ اور مجھے کہا کہ تم بیٹھو، یعنی میں ایک اسٹوڈنٹ کی طرح میں بیٹھ کر جو ہے ان کو سنتا اور ان کو دیکھتا تھا، اور وہ زبر زیر پیش سب کچھ لگاتا تھا، اور بچوں سے بھی اپنی کتاب میں زبر زیر پیش لگواتا تھا۔ وہ اس طرح سے جو ہے بڑا مہربان تھا، یعنی کہ اس طرح سے وہ میرا استاد بھی بن گیا، اس طرح مجھے سکھانے والا، لیکن ٹیچر ہی سکھانے والا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کریں۔ ملیر ڈاکومنٹری